السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے کہ نامہ پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات نازل کیا ہیں۔ نامہ پارے میں سورۃ اعراف کا بقیہ حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کی بندگی کا اقرار تمام انسانوں اور روحوں نے کیا ہے۔ بلعم بن باعور کا واقعہ، بنی اسرائیل کی سرکشی، بنی اسرائیل پر احسانات، بنی اسرائیل کے 3 گروہ، جانوروں سے دی گئے گزرے لوگ، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، قرآن کی عظمت اور چند اہم باتیں۔ اور اس میں سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم، مومنین کی 5 صفات، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد، مومنین کو 6 نصیحتیں اور چند اہم باتیں بیان کی ہیں۔ آتے ہیں سورۃ اعراف کے بقیہ حصے کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 سے لے کر 171 تک بیان کیا ہے۔ اللہ کی بندگی کا اقرار تمام انسانی روحوں نے کیا تھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے اقرار کیا تھا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ یہ آیت نمبر 172 میں بیان کیا گیا ہے۔ بلعم باعور کا واقعہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ لوگوں کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور بالآخر وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 175 اور 176 میں بیان کیا گیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بلعم بن باعورہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عالم تھا جو مستجاب الدعوات تھا۔ اسے کسی کتاب کا علم ملا تھا، پھر اس نے ان کا انکار کر دیا اور ان آیات کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا، اور وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر قوم جبارین سے جا ملا۔ پھر ان کے غرق ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تو وہاں کے بادشاہ نے بلعم سے ان کے خلاف ہلاکت کی بد دعا کرنے کو کہا۔ بلعم نے پہلے تو بد دعا کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب بادشاہ نے رشوت کی پیشکش کی تو وہ دعا پر راضی ہو گیا، لیکن جب بد دعا کرنی شروع کی تو بد دعا کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کی الفاظ کرنے لگے۔ جب بار بار بد دعا کرنے پر ایسا ہی ہوا تو اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکیوں کو تیار کرے اور بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیجیں تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ بدکاری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کار اور عذاب کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل فتنے میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پر طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی۔ یہ واقعہ بابل کے باب 22 سے 25 میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے بلعم بن باعورہ کی مثال کتے سے دی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، ایک بت بنانے کا مطالبہ، بچھڑے کو معبود بنانا
اور سب کے قانون کو توڑنا۔ یہ آیت نمبر 163، 148 اور 138 میں بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل پر احسانات: فرعون کی غلامی سے خلاصی، پانی کے بعد چشمے جاری کرنا، بادل کا سایہ، من و سلوہ، خود انہی میں سے ایک رسول۔ یہ آیت نمبر 141 میں بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہ: بنی اسرائیل 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک جو اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو مانتے تو تھے لیکن پہلے گروہ کو سمجھاتے نہیں تھے بلکہ خاموشی سے تماشا دیکھتے، اور تیسرے گروہ سے کہتے تھے کہ انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ عذاب دینے والا ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اللہ کے حکم کو مانتے تھے اور پہلے گروہ کی اصلاح کے لیے ممکنہ کوشش کرتے تھے۔ یہی تیسرا گروہ محفوظ رہا، باقی وہ عذاب کے شکار ہو گئے۔ یہ آیت نمبر 166 میں اور 164 میں بیان کیا گیا ہے۔ جانوروں سے بھی کئی گزرے لوگ: جو لوگ آنکھ، کان اور دل رکھنے کے باوجود ہدایت کو قبول نہیں کرتے، وہ چوپائیوں میں سے بھی بدتر ہے۔ یہ آیت نمبر 179 میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کہیں اس کا کوئی وقت بھی طے ہے؟ جواب دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہیں کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہ آیت نمبر 187 میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کی عظمت: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے انتہائی خاموشی سے اور توجہ سے سنو۔ یہ آیت نمبر 204 میں بیان کیا گیا ہے۔ چند اہم باتیں: اپنے رب کا ذکر عاجزی کے ساتھ صبح شام، کھلے چھپے، سوتے بیٹھے، ہر حالت میں کیا جائے۔ یہ آیت نمبر 109 میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے پکارا جائے۔ معافی کا طریقہ اپنایا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پہلے کہا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ، اس میں مال غنیمت کا حکم۔ غزوہ بدر میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس کو تقسیم کو لے کر مسلمانوں میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے بارے میں فرمایا گیا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ مومنین کی 5 صفات: اللہ کے ذکر سے ان کے دل چمک اٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سمجھ کر پڑھنے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے، توکل پر یقین، نماز قائم کرنا، سخاوت۔ اچھا، غزوہ بدر میں اللہ کی مدد: 1000 فرشتوں سے مومنین کے دل سے ایک اونگ کے ذریعے خوف نکال دیا گیا۔ بارش سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور کافروں کو نقصان۔ کافروں کو دل میں خوف ڈال دیا گیا۔ مومنین کو 6 نصیحتیں: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا، جب اللہ اور رسول کسی کام کے لیے بلائے تو خوشی خوشی دوڑ پڑو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو، انہیں ایمان سمجھو، اللہ سے ڈرو اور وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ چند اہم باتیں: اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ سننے والے اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں۔ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے، ان کے آرام اور خوشحالی کے لیے اپنی آخرت ہرگز خراب نہ کی جائے۔ ایمان لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف